بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا مثال کہ جیسے آسمان سے پانی برسے، ایسا پانی ہو کہ جس میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی ہو اور بجلی بھی ہو، تو وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے خوف سے اور موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ کافرین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، خالق کائنات کا کروڑ احسان کے رب ذوالجلال نے مجازی موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کے خالق کائنات نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہمیں پسند فرمایا۔ دعا ہے خالق کائنات اس ناقص عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے منافقین کی ایک اور اعلیٰ اور آسان مثال، ان کی حالت کو خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا۔ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ کوئی جنگل میں گم ہو جائے، راستہ بھٹک جائے، تو پھر وہ اپنی رہبری کے لیے آگ کا انتظام کرے، آگ جلائے اور پھر اس میں راضی بھی ہو جائے، خوش بھی ہو جائے، لیکن اچانک آگ ایسی بجھے کہ دوبارہ جلنے کے قابل نہ رہے۔ ان منافقین کی مثال بھی یہی ہے۔ اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی ایک اور مثال، اتنی مثالیں کس وجہ سے؟ تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہیں، میرے محبوب کو ماننے والے جو ہیں، وہ ان مثالوں سے کہ ایک جملے میں اگر کوئی جملہ مشکل ہو، کسی کو سمجھنا مشکل ہو، عام عقل میں نہ آ سکے، سادہ عقل میں نہ آ سکے، تو پھر چند مثالوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو خالق کائنات مثالیں دے دے کر ان منافقین کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما رہا ہے۔ اس کے شان نزول میں دو منافقین کا ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ دو منافقین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، کچھ چند ضروری اہم چیزیں ان کو پتہ چلی، کافرین کے بارے میں کوئی مشاورت ان کو پتہ چلی۔ جو مسلمان کر رہے تھے آپس میں مشورہ کیا، ان منافقین نے سوچا کہ سب سے پہلے جا کے ہم کافرین کو بتاتے ہیں اور کافرین سے انعام بھی پائیں گے، ان کا دل خوش ہوگا، ہم انعام پائیں گے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی خدمت سے وہ باہر نکلے، کافرین کی طرف، مشرکین کی طرف جب وہ بھاگے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اچانک بارش آنا شروع ہو گئی، جس کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے۔ وہ ایسی بارش تھی کہ اس میں گرج بھی تھی اور بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی تھی۔ یکدم اچانک اندھیرا ہو جاتا،
یہ خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس بجلی کی کڑکنے کی آواز اتنی سخت ہوتی کہ ان کو لگتا کہ ہمارے کان جو ہیں وہ ان کے پردے پھٹ جائیں گے، تو یہ اس ڈر سے اپنی انگلیوں کے پورے جو ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ جب یہ چلنے لگتے ہیں، تھوڑی سی روشنی ہوتی، جب یہ چلنے لگتے پھر اندھیرا ہو جاتا، پھر بجلی کے کڑکنے کی آواز آتی، جب یہ قدم اٹھاتے فوراً اندھیرا ہو جاتا، جب یہ رک جاتے تو پھر روشنی ہو جاتی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یار تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سزا ہمارے لیے ہے، جو ہم مسلمانوں کے نبی سے ہم بغاوت جو کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ سچا نبی ہے اور ہم غلطی پہ ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ایسا کریں کہ ہم سچے طائب ہو جائیں۔ اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا آج ہمیں بخش دے، آج ہمیں معاف کر دے، تیرے ساتھ سچا وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سچے نبی کے سچے غلام بن جائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ان سے ٹال دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تمام تر سابقہ گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور سچے اور پکے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو اس آیات مقدسہ میں ان منافقین کے ساتھ جو رب ذوالجلال نے برتاؤ کیا اس کا ذکر اس آیات مقدسہ میں ہے۔ دوسرے منافقین کے لیے ہدایت کا سبب، چونکہ منافقین بعض تو ہوتے کہ جو اپنے اس کفر میں بالکل پکے ہو چکے تھے کہ واپس آنے والے ہی نہیں، لیکن بعض منافقین جو تھے جو کبھی کبھار جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی طرف زیادہ رغبت کرتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ واقعی یہ سچا دین ہے۔ تو ان دونوں کے لیے، دونوں گروہوں کے لیے خالق کائنات نے جو پکے تھے ان کے لیے پہلی مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، جو کبھی کبھار مسلمانوں کی طرف، اسلام کی طرف رغبت رکھتے تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مقدسہ کو نازل فرمایا۔ آئیے ذرا غور کیجیے کہ خالق کائنات نے کون سے موتی ہمارے لیے رکھے ہیں اس آیات مقدسہ میں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا او کصیب من السماء، او جو ہے عموماً لفظ او عربی میں شک کے لیے بولا جاتا ہے، کسی بات میں شک ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم اردو زبان میں بولتے ہیں یا مجھے پتہ نہیں زید آیا یا بکر آیا، مجھے پتہ نہیں زید آیا یا بکر آیا، یعنی اس بات میں، اس جملے میں تردد ہے، شک ہے، لہذا لیکن یہاں اور جو ہے وہ شک کے معنی میں نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شک سے پاک ہے۔ اور جو ہے یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، اور بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اختیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اختیار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو اختیار ہے کہ یا پچھلی مثال منافقین کے لیے پڑھ لیں، سمجھ لیں، یا یہ مثال منافقین کے لیے سمجھ لیں کہ ان کی حالت ایسی ہے۔ اور کصیب، سیب صوت سے بنا، یاد رکھیے کہ صاد کے ساتھ جو صوت ہے، صاد کے ساتھ اس کا معنی وہ ہے، ایک ہے تا کے ساتھ، با تا تھا، ثوب وہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کپڑا، ثیاب، ثوب، یعنی اس کو کپڑا، کپڑے کے لیے عربی میں ثوب بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے صوب، سیب او کصیب، کاف جو ہے مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ آیات مقدسہ جو ہے اس میں منافقین کی مثال دی جا رہی ہے، یعنی ان کی مثال سیب میں نہ اترنا یا ارادہ کرنا، صوب یہاں اترنے کے معنی میں ہے، صوب سے معنی کہ آسمان سے پانی اترے، او کصیب من السماء، آسمان سے پانی اترے۔ میرے واجب القدر
بعض محققین اپنے عقل کے مطابق فلاسفر لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بارش کا پانی ہے، بارش کا یہ جو پانی ہے یہ سمندر سے جاتا ہے، لیکن یہ تحقیق غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر سے بھاپ بنتی ہے گرمی کی وجہ سے، اور وہ بھاپ غبار بن کر بادل بن جاتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے پانی، اور پھر گرمی کی وجہ سے وہ پگھل کر بارش کے ذریعے زمین پہ آتا ہے، لیکن یہ تحقیق غلط ہے۔ آئیے محبوب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک دریا ہے، تمام جاندار کا رزق اس دریا سے آتا ہے، تمام آسمانوں سے ہوتا ہوا زمین آسمان پہ آتا ہے۔ یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں اس آسمان پہ پہنچتا ہے، اور یہ بادل جو ہے مثل چھلنی کی ہیں، چھلنی سمجھتے ہیں جس میں کوئی چیز چھانی جائے، یہ بادل مثل چھلنی کے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس روایت کو سنیے گا اور میرے رب ذوالجلال کی رحمت کا لطف بھی لیجیے گا کہ رب ذوالجلال کی کتنی کرم نوازی ہے، ہم سادہ سے انسان ہوتے اپنے بندوں پہ کتنی کرم نوازی ہے اس رب ذوالجلال کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بادل مثل چھلنی کے ہیں، وہ رزق جو ہے وہ بادل میں سے چھن کر زمین پہ آتا ہے، اور ایک ایک قطرہ جو ہے، ایک ایک قطرہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو وہاں سے لاتا ہے، بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ قطرے کو پکڑتا ہے، اپنے دامن میں سمیٹتا ہے اور روئے زمین پہ آ کے رکھ دیتا ہے۔ اس روایت سے ایمان تازہ ہو گیا۔ مولا جتنی تیری نعمتیں ہیں اس بندہ ناچیز پر ہم کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا بھی۔ تیرے لیے یہ دنیا بنائی، یہ کھیل بنائی، اور ذرا غور کریں اور میری یہ بات جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو اپنے رب کو بھول چکے ہیں، جو اپنے پروردگار کو بھول چکے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں یہاں، ذرا غور تو کیجیے اس روایت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہم پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بدلہ دے رہے ہیں۔ ایک قطرہ تجھے عطا کرنے کے لیے، تیرے اناج کو پکانے کے لیے، ایک قطرہ جو ہے اس کے لیے ایک نورانی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ نورانی فرشتہ، معصوم فرشتہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کے روئے زمین پہ لاتا ہے اور تیرے حوالے کرتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالق کائنات تیرا اناج پک جاتا ہے۔ تو ذرا غور تو کر، پھر تیرے اناج کو، تیری ضرورت، تجھے دھوپ کی ضرورت تھی، خالق کائنات نے سورج کا کرونا بنا دیا۔ تجھے اندھیرے کی ضرورت تھی، تھوڑی روشنی کی ضرورت تھی، رب ذوالجلال نے تیرے دل کو بہلانے کے لیے خالق کائنات نے چاند کا انتظام کر دیا۔ جب تجھے تھوڑی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سامنے چاند کو لا دیتا ہے۔ جب زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو رب ذوالجلال تجھے اگر گرمی کی ضرورت ہے تو سورج موجود ہے، تو اپنی ضرورت، گرمی کی ضرورت جو ہے وہ سورج کے ذریعے پوری کر سکتا ہے۔ تجھے بارش کی ضرورت ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش چھن چھن برسا دیتا ہے۔ تیرے لیے سارا جہان تیرے لیے بنا دیا، صرف اس لیے کہ تیرے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو، تجھے عبادت میں کسی قسم کی مشکل پیدا نہ ہو، ہر وقت تو اپنے خالق کو یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کصیب من السماء، یا جیسے آسمانوں سے پانی برسے۔ بس اس پانی پہ آج کی بات میں ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، خالق کائنات کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں صرف اس مقصد کے لیے ہیں کہ حضرت انسان
آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. لیکن یہ بے وفا انسان، میں تو یہ کہوں گا اور یہ کہنا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا کہ یہ بے وفا انسان وہ مولا وہ رب اس کے ساتھ ہر مقام پہ وفا کرے، ہر جگہ پہ وفا کرے. لیکن یہ بے وفا انسان اگر خوشی آ جائے تب اپنے رب کو بھول جائے، یا تھوڑا سا دکھ پہنچ جائے تب بھی اپنے اسی رب ذوالجلال پر تانے کسنا شروع ہو جائے. اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے نا، جب تانا زبان سے نکالنے لگتا ہے تو پہلے سوچ لیا کر کہ اگر خوشیاں دی ہیں تو پھر وہ بھی اسی خالق کائنات نے دی ہیں، جو نعمت عطا کی ہیں وہ بھی اس رب ذوالجلال کی عطا کی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل میں کل عرض کروں گا. دعا ہے خالق کائنات اپنی نعمتوں کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے جیسے پانی برسے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ، اس میں اندھیرے ہو، وَرَعْدٌ اور گرج ہو، وَبَرْقٌ اور بجلی ہو، يَجْعَلُونَ وہ ڈالتے ہیں، أَصَابِعَهُمْ اپنی انگلیوں کو، فِي آذَانِهِمْ اپنے کانوں میں، مِنَ الصَّوَاعِقِ گرج کے کڑک کے ڈر سے، حَذَرَ الْمَوْتِ موت کے ڈر سے، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اور لوگوں سن لو اللہ کافرین کو احاطہ کیے ہوئے. اس کی انشاءاللہ سے وضاحت تک یہی سب ہے وہ میں کل عرض کروں گا. دعا ہے خالق کائنات قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا